لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي ولا أمة بعدكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي صادق الوعد الأمين. تبلغ الخواتيم بين بيتي كل بات پڑھنے کے بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گرامی قدر محترم مولانا سلام محترم مولانا روایت کرام میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں بیٹیوں گفتگو تو مجھ سے پہلے ماشاء اللہ تشریف تو ہو گئی اور ہمارے بھائی مولانا طیب صاحب بہت ہی تفصیل کے ساتھ بڑے اعلیٰ انداز میں گفتگو فرما دی ہے. میں تو بس حصہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس وقت ہے کہ اس ادارے کے ساتھ ہماری ٹائم ہے. حافظ محمد طیب صاحب کے والد 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 ناصر طیبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے والد والد حضرت خواجہ عبد الروف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بچپن سے میں نے ان کو دیکھا، ان کے دادا نے ہمارے جماعت کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا اور اس تعلق کو اس خاندان میں آگے قائم اور قائم رکھا. تبدیل کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بغیر نہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی دین کی سمجھ انسان کو حاصل کی ہے. نہ دنیا اور نہ آخرت کچھ بھی اس کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا ہے. عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے. خدا نے اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، اللہ پر یقین رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نہیں مانے گے کہ بات کی اور بھی نہیں مانے تو اس کا عقیدہ توحید بھی برباد ہو گیا، عقیدہ ختم نبوت بھی برباد ہو گیا. پورے دین کا نظام جو ہے وہ اس کی زندگی سے خارج ہو گیا. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اس کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کریں کہ جب کہ ہدایت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے، بعد بات تبین له الهدى واضح ہو گئی، کھل گئی ہدایت، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا. اللہ کی کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی و انسان پر واضح کر دی. اس کے مطابق اس کے مفاہیم، اس کی تشریحات، تفسیر، ہر چیز جو ہے اس کتاب کی واضح ہو گئی. اس
پر عمل. اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مراد ہے، کس حکم سے کیا مراد ہے، کس حکم پر کس طرح عمل کرنا ہے، ہر چیز واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے دو حجتیں ہیں تو پوری فرمائی ہے. حضور کی زبان سے بھی دین کی وضاحت فرمائی، قرآن کی آیات کی تشریح ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، یعنی سنت سے دین کی تعبیر اور تشریح اور اس کا عمل جو ہے وہ واضح ہوا. تو حدیث ہے اور سنت ہے، یہ دو چیزیں ہیں. کہاں جا رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. تو قرآن ہے، یہ جو بنیادیں ہیں ہماری. قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے، حدیث ہے قرآن کی تشریح ہے، سنت ہے قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے حکم پر. قرآن کا ایک دعویٰ یہ ہے تبیان لکل شیء، کہ ہر چیز جو ہے ہر حکم قرآن نے واضح کر دیا، کھول دیا. تو وہ تبیان جو ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں کرے گا بات. اس کی وضاحت جو ہے وہ حدیث کے ذریعے ہوئی اور پھر عمل کے ذریعے ہوئی. تو تبیان ہو گیا. قرآن میں آئے حکم، قرآن میں اللہ سے حکم آئے. نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، صدقات ہیں، تجارت کے احکام ہیں، جہاد کے احکام ہیں، حالت عمل کے احکام ہیں، ہماری خواتین کے مسائل ہیں ان کے احکام ہیں، نکاح اور طلاق ہے، حلال حرام ہے، حکم آ گئے. تو ان حکموں کے جو نمونے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے واضح ہوئے اور آپ کے عمل کے اندر وہ نمونے آ گئے. حکم اور قانون قرآن میں آ گیا اور اس کا تبیان جو ہے وہ حضور کی زبان سے اور حضور کی سنت کے ذریعے عمل کے نمونے آ گئے. یعنی اب نہ تو اس کی تشریح ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور نہ اس پر عمل ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. دونوں حجتیں اللہ نے پوری کر کے واضح کر دی. اور تیسری جو اللہ تعالیٰ نے دلیل اور حجت قائم کی ہے کہ جن لوگوں کو، جن مومنین کاملین کو قرآن کریم کے حکم سنائے گئے، قرآن کی آیتیں جن پر تلاوت کی گئی، اول المؤمنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تو قرآن سمجھایا بھی انہیں، سنایا بھی انہیں، سمجھایا بھی انہیں، پھر اپنی نگرانی میں قرآن کے حکموں پر عمل کرایا. نماز ہے نا، حکم ہے نماز پڑھو، سارے قرآن میں حکم ہے. تو حدیث میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہوئے نماز پڑھو. تو صحابہ نے حضور کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھتے، ویسے ہی نماز پڑھتے. تو یہ تیسری حجت قائم کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ساری حجتیں واضح ہو گئی، دین کھل گیا. کوئی قانون اب مبہم نہیں ہے کہ جس کو واضح کرنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت ہو یا وحی کی ضرورت ہو. ہر چیز اللہ نے کھول دی ہے. پھر تم اللہ کے نبی کے حکموں کی مخالفت کرو، زبان سے بھی اور عمل سے بھی اس کے خلاف چلو. اور دوسری بات یہ فرمائی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم غیر مومنین جو ہیں ان کی اتباع کرو، ان کے راستے پر چلو. یعنی صحابہ سے ہٹ کر، صحابہ سے ہٹ کر جو ایمان نہیں رکھتے ان کی راہ پر تم چلو. کافر ہیں، مشرک ہیں، بے ایمان تھے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں نولی ما تولوا، ہم پورا تمہاری جو مرضی تھی نا، جو راستہ تم نے اپنے لیے پسند کیا اس پر تم نے چلا دیا. نولی ما تولوا ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، اور وہ راستہ جہنم کو جاتا ہے
بہت برا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد تو جو ہے نا وہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہو تو حضور کا وجود جو ہے اس سے دنیا کے اندر ایک برکت آ گئی، ایک نورانیت آ گئی۔ حضور سے حسین اور جمیل بھی کوئی نہیں تھا، تو یہاں حضور کے حسن و جمال کی تکمیل ہوئی، اور جب 40 برس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلایا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں اس کی تکمیل وہ مکمل ہوئی، اور وہ کمالات نبوت کی کمالات ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، علم کامل ہے۔ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ سب سے اونچے اخلاق ہیں، ایسے اچھے اخلاق کسی کے پاس نہیں۔ آپ نے جو معاملات کیے لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات ہیں، اس سے بہتر معاملات کسی کے نہیں۔ آپ نے جو تعلیم دی ہے اس سے اچھا طریقہ تعلیم کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا علم اور ویسی تعلیم کوئی نہیں۔ آپ نے جس طرح تربیت کی انسانوں کی ویسی تربیت کوئی نہیں کر سکتا سوائے نبی کے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اپنے نبی کو خود یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ تو یہ حجتیں جب پوری ہو گئی تو پھر تم غیر مومنین کے راستے پر چلو، تو وہ راستہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے، وہ کفر کا راستہ ہے، شرک کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، تو جب آخری بنایا تو دین مکمل کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا سب سے پہلے تخلیق میں سب سے اول، تخلیق میں سب سے اول ہوں، ظہور میں سب سے آخر پر ہوں۔ اللہ نے مجھے ظاہر سب سے آخر میں کیا، تو پیدا سب سے پہلے کیا۔ فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے پتلے میں تھے، ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ بعض احادیث ہے اس میں آتا ہے کہ ایک مور نبوت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت پر بھی لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ مولانا قاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ شمائل میں یہ بات لکھی ہے، حدیث کو نقل کیا ہے، وہ کہ کمزور ہے حدیث، لیکن فضائل کے باب میں ایسی احادیث کو محدثین نے قبول کیا ہے جس سے کوئی نفس پیدا نہیں ہوتا، دین کی تعبیر اور تشریح متاثر نہیں ہوتی، دین کا کوئی قانون متاثر نہیں ہوتا۔ کہ اللہ نے جب پہلے نبی کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر بھی مہر تھی، اس پر خاتم النبیین محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور وہی مہر سب سے آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو ان کی پشت پر بھی یہ مہر تھی، محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے پیدا سب سے پہلے کیا اور ظاہر مجھے سب سے آخر میں کیا، اور پھر تمام ارواح کو، انبیاء کی ارواح کو علیہ الصلوات و تسلیمات کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر کے ان سب سے عہد لیا کہ تم اگر میرے اس آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان کا ساتھ دو گے، میرے ساتھ وعدہ کرو، ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کرو، اس کی گواہی بھی دو، اور ان کا ساتھ دینے کا میرے ساتھ وعدہ بھی کرو۔ اقرار اور وعدہ دونوں باتیں، تو قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ پورا وہ مکالمہ ہے، پوری تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، تو سب نے اقرار کیا، قالوا أقررنا، گواہی بھی دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، اور ساتھ دینے کا وعدہ بھی کرتے۔ تو پھر آدم علیہ السلام یہ اقرار اور وعدہ کر کے دنیا کے اندر آئے، اور پھر آپ کی اولاد میں
ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول علیہ الصلوات و تسلیمات تشریف لائے، اور ہر نبی اور رسول نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر دی ہے اپنی امت کو۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سب سے آخر میں آئے، حضور علیہ السلام سے پہلے 620 برس کا فاصلہ ہے، انہوں نے بھی فرمایا، اور قرآن کریم نے ان کا جملہ نقل کیا، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے احمد، ان کی اتباع کرنا، ان کا نام احمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ تو سارے حضور کا تعارف کراتے ہوئے اس دنیا سے واپس گئے، تاں کہ سب سے آخر میں حضور آ گئے۔ اس دنیا میں آئے تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر تمام انبیاء کا سردار بنایا، پھر ایک حجت پوری، ایک عالم ارواح میں وہاں دنیا میں بھیجنے سے پہلے، ایک دنیا میں بھیجنے کے بعد جب سب چلے گئے، حضور باقی ہیں، تو پھر سب ارواح کو جمع کیا، معراج کی رات بیت المقدس وہاں جمع کیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء جمع ہیں، اور انہوں نے سب بنا لی، اور وہ انتظار میں تھے کہ جیسے کوئی آئے اور نماز پڑھا دے۔ تو جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا، میں نے نماز پڑھا دی۔ تو کل انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ نے تمام ارواح کو پھر یہاں جمع کیا کہ وہاں بھی وعدہ کیا، یہاں پھر وعدہ بھی کرو اور عملی طور پر ثابت بھی کرو۔ وہ جو نصرت کا وعدہ کیا تھا کہ ساتھ دیں گے، تو اب ساتھ دو پیچھے نماز پڑھو۔ تو حضور خاتم الانبیاء بھی ہیں، حضور امام الانبیاء بھی ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ تو پھر آگے کا سفر شروع ہوا، اور معراج کی رات حدیث میں تفصیل ہے، مختلف اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی، جنہوں نے اپنی آیات سے فرمایا نا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے راتوں رات اپنے بندے کو سفر کرایا۔ تو ان نشانیوں میں یہ بھی ہے، آدم علیہ السلام سے ملاقات راستے میں ہوتی ہے، نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ تو وہ آدم علیہ السلام جب ملے تو وہ بھی خوش ہوئے کہ میرا جو ہے وہ برکتوں والا، عظمتوں والا میرا بیٹا آ گیا، سلام کیا، السلام علیکم۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ تو اسی طرح تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ عطا فرمایا گیا وہ تکمیل نبوت کا مرتبہ ہے۔ جیسے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ختم نبوت کا مطلب تکمیل نبوت ہے، کہ نبوت مکمل ہو گئی، نعمت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اب یہی نبوت قیامت تک چلے گی، اس کی روشنی ختم نہیں ہوئی، اس نبوت کی تعلیم ختم نہیں ہوئی، اس نبوت کے حکم ختم نہیں ہوئے، وہی چلیں گے۔ حضور کی نبوت کے تحت نماز ملی ہے وہی پڑھ رہے، 5 ملی ہے 5 پڑھ رہے ہیں۔ حضور کی نبوت کے تحت رمضان کا 1 مہینہ ملا وہی روزے رکھ رہے ہیں۔ حضور کی نبوت کی برکت سے ہمیں حج کا پورا نظام ملا وہی حج چل رہا ہے۔ حضور کی نبوت کی برکت سے ہمیں نظام زکوٰۃ و صدقات و عشر ہمیں ملا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا نظام ہمیں ملا وہی چل رہا ہے۔ تو کوئی حکم نہ بدل سکتا ہے، نہ اس میں کچھ شامل کر سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، نبوت بھی مکمل کر دی۔ تو یہ جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں یہ سارے اس لیے ہیں کہ اس امت کا تعلق جو ہے، ان کا رشتہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ روح نکال دی جائے۔ تو یہ ممکن نہیں، اللہ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے قیامت تک۔ اللہ کی کتاب باقی رہے گی، اور اللہ کی کتاب کو انسانوں تک پہنچانے والے سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور نبوت کی روشنی باقی رہنی ہے۔ جو علم عطا فرما گئے وہ باقی رہنی ہے، ختم نہیں ہونا، یہ جاری رہے گا۔ تو ہم اس سبق کو دہرانے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ یہ سبق ہم یاد کرتے رہیں، تاکہ راستے میں جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، امتحانات ہیں، اور شیطان نے جو مختلف جال بچھائے ہوئے، کہیں ایمان کی دولت اور نعمت ہم سے چھپ نہ جائے، اس کو ہم بچا لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ختم نبوت پر ایمان، اس پر یقین جو ہے
یہی اس ایمان کی دولت کی عبادت کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس جنت کے اندر ہمارے داخل ہونے کا یہ آسان ترین راستہ ہے۔ انسان جنت سے اس دنیا میں آیا تو واپس بھی اس نے جنت میں ہی جانا ہے، تو اللہ کی فرما برداری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، مخالفت کر کے نہیں جا سکتے۔ تو انبیاء آئے ہی اس لیے کہ مخلوق کو راستہ ساتھ ساتھ بتلاتے رہے جنت کا، اور نبی علیہ السلام نے اس راستے کو ایسا روشن کیا ہے کہ یہ کبھی بھی راستہ تاریک نہیں ہوگا۔ جنت کا راستہ اتنا روشن کر دیا ہے، اتنی دلیلیں اس کے ساتھ قائم کر دی ہیں، علم اور عمل کی ایسے نمونے امت کے سامنے رکھ دیے کہ یہ راستہ کبھی بھی تاریک نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ روشن رہے گا، اور بنی نوع انسان اس سے روشنی پا کر جنت کی طرف چلتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس بھائی، یہ مدرسہ بچیاں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس مدرسے کو اور قائم و دائم رکھے، آباد رکھے، اور ہمارے مرحوم بھائی قاری عبد الناصر رحمۃ اللہ علیہ میں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے یہ، اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے، ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی ہے۔ یہ اس قسم کی تقاریب جو ہے یہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کے لیے کرتے ہیں، اور تاکہ ہم فتنوں سے بچتے رہیں، خبردار رہیں، باخبر رہیں، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو ہم یہ مسائل بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اور امت کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور فرمانبرداری نصیب فرمائے۔ یہ کچھ یہاں چیزیں موجود ہیں، ہمارا لٹریچر بھی ہے جماعت کا، قاری صاحب بھی ہماری جماعت سے وابستہ تھے۔ ایک تو یہ چارٹ ہے، بلکہ خوبصورت کارڈ ہے، آیت خاتم کی لکھی ہوئی ہے، حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہ اگر گھر میں کہیں لگا ہوگا نا تو انشاءاللہ یہ ختم نبوت ہر وقت سامنے یہ سمجھ آتی رہے گی، اور شیطان کے وسوسے ختم ہوتے رہے گی۔ یہ رسالہ ہے ہمارا ماہنامہ نجیب ختم نبوت، گزشتہ 35-36 سال سے یہ شائع ہو رہا ہے، جس پہ بھی بڑے اچھے مضامین ہوتے ہیں، اس کے ساتھ توجہ فرما رہے۔ اللہ آپ کی جزائے خیر سے دعا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم جتنے یہاں لوگ جمع ہوئے، ہماری بہنیں بیٹیاں، ہمارے بھائی بزرگ اے اللہ، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما رہے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں جو ہے وہ اس جمع ہونے کی برکت سے نیکیاں لکھ دے۔ اے اللہ، ہم نے ختم نبوت کی بات کی، دین کی باتیں کی ہیں، ہمارے بھائیوں نے دین کی باتیں سنائی ہیں، قبول فرما دے۔ کمی کوتاہی جو ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو بہت ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے بزرگوں کی، مشائخ کی، اساتذہ کی، دوست احباب کی، خاندان کے تمام مردوں اور عورتوں کی جو بہت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، خصوصاً خواجہ عبدالرؤف صاحب، قاری عبد الناصر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے تمام فوت ہو جانے والے بزرگوں کی اللہ مغفرت فرما رہے۔ اس اجتماع کے اندر جتنی بھی ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی بزرگ موجود ہیں، اے اللہ ان سب کے خاندانوں میں جو لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم جو زندہ موجود ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے، اے اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور فرمانبرداری والی ہمیں زندگی عطا فرما، اس مدرسے کو آباد اور شاد فرما، اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہاں پڑھنے والی بچیاں بچے اے اللہ ان کی عزت و آبرو کی، ان کے ایمان و یقین کی، ان کے اعمال کی حفاظت فرما، اور ان کو شیطان کے ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان والی زندگی دے، ایمان پر استقامت دے، ایمان پر موت دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، قیامت کے دن ایمان والوں میں اٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور اے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله تعالى احسن الجزاء۔